بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں افکار نیوز۔ ناظرین، سینٹ اور قومی اسمبلی نے پیمرا ترمیمی بل برائے میڈیا 2023 منظور کر لیا تھا۔ یہ تو تمام پاکستان کی جتنی جرنلسٹ کمیونٹی ہے اس کو پتہ ہے، اور یہ بل توثیق کے لیے صدر پاکستان کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اس بل میں آپ میرے تمام صحافی اور میڈیا ورکر کے حقوق کا تحفظ کیا گیا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار الیکٹرانکس میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کے لیے سرور سٹرکچر کا جو ہے ایک بہت بڑی امید پیدا ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ڈیتھ کلیمز بھی آئے، اور اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں وہ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے پر صحافیوں کے لیے بڑی دیر سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور یہ 14 مہینوں کی محنت میں راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ PFUJ، اور سب سے بڑا جو کریڈٹ اس بل کو پاس کروانے میں جاتا ہے پاکستان کی جتنی تنظیمیں ہیں، صحافتی تنظیمیں ہیں، بالخصوص راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ، PFUJ، PRA، CPNE، اور اسپیشل جو کریڈٹ ہے وہ افضل بٹ جو ہمارے پورے میڈیا ایسوسی ایشنز کے میڈیا ورکرز کے تمام تنظیموں کے تمام اخباری معاملات جتنے بھی ہیں ان کے ہمیشہ لیڈر ہیں، تھے اور رہیں گے۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے اس بل کو وہ جو ہے نا وہ قومی اسمبلی سینٹ سے پاس کروایا۔ تو اس وقت جو اس بل کی صورتحال ہے کہاں تک پہنچا ہے، کیونکہ یہ صدر پاکستان کو توثیق کے لیے بھیج دیا گیا ہے، تو میرے ساتھ طارق ورک صاحب موجود ہیں، اور انہوں نے اس بل کے لیے اپنی تنظیم کے ساتھ اپنی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ دن رات ایک کیا۔ آئیے ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اب اس سے آگے صدر پاکستان اس بل کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور جو صحافیوں کو ایک امید لگی ہوئی تھی، آیا کہ وہ امید ہمیشہ برقرار رہے گی یا وہ کسی تاخیر کا شکار ہو جائے گی؟ جی طارق صاحب۔ بہت شکریہ صاحب۔ دیکھیں، یہ جو پیمرا ترمیمی بل ہے 2023، اس حوالے سے جب حکومت اس کو لے کر آ رہی تھی تو اس میں مختلف تنظیمیں جو ہیں جو صحافیوں کی وہ بھی کام کر رہی تھیں، اور جو دیگر مالکان کی تنظیمیں ہیں اس میں جو الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے جو مالکان کی تنظیمیں ہیں وہ ہیں، APNS ہے، اور دیگر اور جو صحافت سے وابستہ لوگ ہیں وہ اس کے لیے کوششیں کرتے رہے، اور اس بل کو تیار کرنے میں کئی ماہ لگ گئے۔ اور جب یہ بل تیار ہوا، حکومت اس کو لے کر آئی اور یہ اسمبلی سے پاس ہوا، اس کے بعد یہ سینٹ میں آیا، اور سینٹ سے وہ سینٹ کی کمیٹی کو بھجوا دیا گیا۔ سینٹ کی کمیٹی میں چونکہ اس بل میں سب سے بڑی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ورکر کے حقوق جو کئی سالوں سے جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پرنٹ میڈیا کے حوالے سے ITNE کا ادارہ موجود ہے، امپلیمنٹیشن ٹریبیونل آف نیوز پیپر امپلائیز۔ یہ ادارہ جو ہے وہ اپنا پرنٹ میڈیا کے حوالے سے کام کرتا ہے، اور پرنٹ میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کے حقوق تحفظ کے لیے ان کے جو بقایا جات ہوتے ہیں، جن کو سیلری نہیں ملتی یا دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو وہ اپنا کیس ادھر ITNE میں کر سکتے ہیں۔ لیکن الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے کوئی ایسے قوانین نہیں تھے، جس کی وجہ سے بڑا پرابلم تھا۔ اس حوالے سے کافی عرصے سے ہم کوششیں کر رہے تھے، لیکن وہ جو قانون سازی تھی وہ اس طرح تو نہ ہو سکی۔ لیکن پیمرا ترمیمی بل جو آیا ہے اس میں کچھ شقیں ڈال دی گئی ہیں، جس میں ایک تو یہ ہے کہ 2 ماہ کے اندر جو ہے وہ تنخواہیں اور واجبات جو ہیں وہ ادا کرنا ہوں گے ادارے کو، اور تنخواہیں ادا نہ کرنے کی صورت میں پھر جو ہے وہ جو اس ادارے کے اشتہارات وغیرہ بند کیے جا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، چونکہ جو ہمارے ورکرز ہیں جو مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں، صحافی ہیں، جو ورکر ہیں، کوئی بھی مطلب الیکٹرانک میڈیا میں کام کرنے والا جو بندہ ہے، اس کے حقوق کا تحفظ اس بل میں موجود ہے۔ اس کا تو ہمیں پتہ ہے ورک صاحب کہ اس میں ہم نے تمام شقیں اس کی سٹڈی کی ہیں، کہ اس میں ڈیتھ کلیم بھی ہیں اور اداروں سے واجبات، ورکرز کی انشورنس کے حوالے سے بھی ہے۔ ہم صرف یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر صدر پاکستان نے اس بل پہ سائن نہ کیے تو آپ کی 14 مہینوں کی جو محنت ہے، جو پورے پاکستان کی میڈیا کمیونٹی، میڈیا ورکر ہے، ٹھیک ہے، اس کی امیدیں اس بل پہ لگی ہوئی ہیں کہ آیا کہ ہم کس حد تک کامیاب ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ایسی کوئی صورتحال کوئی پیدا ہوتی ہے تو پاکستان کی جتنی صحافتی تنظیمیں ہیں، RIUJ یا
یوجیز جتنی پاکستان میں ہیں اور اسپیشل PFUJ، تو اس میں یہ تنظیمیں کا جو آگے والا سٹیپ ہے وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، اس میں آپ نے دیکھا پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے کوشش کی، انہوں نے فوری طور پر اس بل کو مسترد کر دیا، لیکن ہم نے اس حوالے سے میٹنگز کی اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس بل کو سپورٹ کریں گے۔ ہم نے سپورٹ کیا۔ اس میں 2-4 چیزیں ایسی تھیں جس میں مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے حوالے سے ایشو تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو سیلری کے حوالے سے 2 ماہ کا ٹائم رکھا ہوا ہے اس کو کم کیا جائے، کیونکہ اس طرح اگر 2 ماہ کا ٹائم ہوگا تو وہ یہ سیلری کے لیے 1 ماہ کی بجائے 2 ماہ کا ٹائم مل جائے گا۔ لیکن اب یہ صورتحال یہ ہے کہ اس سے پہلے بہت سارے ادارے تھے جو کئی ماہ کی تنخواہ نہیں دے رہے تھے، اب ان کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ 2 ماہ کے اندر نہ صرف تنخواہیں بلکہ واجبات بھی ادا کریں گے۔ دوسری طرف جب یہ بل پاس ہو کے سینٹ سے اسمبلی سے چلا گیا ہے صدر پاکستان کے پاس، تو ابھی تک تو انہوں نے اس پہ سائن نہیں کیا۔ اگر وہ سائن نہیں کرتے ہم اپنی کوشش کریں گے۔ اس حوالے سے ہم حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ آج اس حوالے سے تمام تنظیموں نے صدر پاکستان کو لیٹر لکھ دیے ہیں۔ PRA نے لکھ دیا ہے، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ نے لکھ دیا ہے، نیشنل پریس کلب اسلام آباد نے لکھ دیا ہے، اس کے علاوہ دیگر جو ایسوسیشنز ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، اور یہ ایشو پورے پاکستان میں صحافیوں نے ٹیک اپ کر لیا، اور سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے تمام جو صحافی ہیں وہ اپنے طور پہ لکھ رہے ہیں اور صدر پاکستان سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ فوری طور پر اس پہ بل پہ دستخط کر دیں تاکہ آپ کی طرف سے اس بل کی توثیق ہو جائے اور یہ بل باقاعدہ طور پر قانون کا حصہ بن جائے، اور جو ہمارے صحافی ساتھی ہیں جن کو اتنے عرصے سے مطلب ہے کہ اس بل کے حوالے سے کام کر رہے تھے اور ان کے جو مسائل سے وہ حل ہو سکے۔ اب چونکہ یہ پیمرا کے پاس، چونکہ یہ بل پاس ہونے کے بعد سارے معاملات جو الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے ہوں گے وہ پیمرا کے پاس ہوں گے، اور پیمرا کے چیئرمین کی تعیناتی جو ہے وہ پارلیمنٹ کرے گی، اور پارلیمنٹ سے جب وہ چیئرمین پیمرا کی تعیناتی ہوگی تو وہ صرف گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوگی، اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہوں گے، چونکہ پارلیمنٹ میں سینٹ اور اسمبلی دونوں ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر کسی صحافی کو شکایت ہوگی تو وہ کونسل آف کمپلینٹس جو بنے گا اس میں وہ اپنی شکایت جو ہے وہ فوری طور پر کروائیں گے، اور اس شکایت کو دیکھتے ہوئے اس ادارے کے خلاف کارروائی ہوگی۔ لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ چونکہ صدر پاکستان جو ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کے مسائل کیا ہیں۔ صحافی جو ایک کیمرہ مین ہے وہ سارا دن کیمرہ لے کے مارکیٹ میں ہوتا ہے، اسی طرح رپورٹر جو ہے وہ بھی سارا دن مارکیٹ میں ہوتا ہے، لیکن جو اینکر حضرات ہیں جو شام کو بیٹھ کے سارا ہماری جو خبریں ہوتی ہیں، ہمارے ورکرز کی خبریں ہوتی ہیں، اس پہ ہی اپنے پروگرامز کرتے ہیں، تو چونکہ یہ صحافیوں کے حقوق کا بل ہے، ان کے ویلفیئر ہوگی اس سے، تو ایسے معاملات کو سمجھتے ہوئے صدر پاکستان جو ہیں وہ اس بل پہ سائن کریں گے۔ میں تو یہ امید کرتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے۔ اگر ہمیں احتجاج کرنا پڑا، اس کے لیے ہمیں جس حد تک بھی جانا پڑا تو ہم ضرور جائیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ طارق ورک صاحب نے ترمیمی بل کے حوالے سے، صدر کے توثیق کے حوالے سے، ان کے سائن کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے مکمل ڈیٹیل سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ طارق ورک صاحب راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور صحافیوں کے حقوق کے لیے دن رات واقعی انہوں نے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، دن رات ان کی خدمت کے لیے مگن رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ان 14 مہینوں میں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں افضل بٹ صاحب NPC کی قیادت، PRA، RIUJ اور جتنی صحافتی تنظیمیں ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رات 10 بجے سے لے کے صبح کے 6 بھی بج جایا کرتے تھے۔ اس بل کو پاس کروانے میں ایسے اٹیکس بھی آپس میں ہوئے ہیں کہ کئی دفعہ ایکشن جوائنٹ کمیٹیاں بنی ہیں، کمیٹیاں ٹوٹ جاتی تھی۔ یہ افضل بٹ صاحب بلکہ پرسوں میں بتا رہے تھے، اور مریم اورنگزیب صاحبہ 2 دن پہلے نیشنل پریس کلب میں اظہار تشکر کے موقع پہ وہ اسپیشل ہماری آنکھوں کے سامنے ان کانوں نے سنا کہ وہ افضل بٹ صاحب، طارق ورک صاحب، عابد عباسی صاحب، انور رضا صاحب کو، ساجد صدیق صاحب جو ہیں وہ PRA کے پریزیڈنٹ ہیں، اور جتنی صحافتی تنظیمیں ہیں وہ خود اپریشیٹ کر کے گئی ہیں کہ انہوں نے جتنی محنت کی ہے انشاءاللہ ان کی محنت بھی رائگاں نہیں جائے گی۔ اور باقی رہی صدر پاکستان کے بل کی توثیق کے حوالے سے جو بات ہے، تو وہ آج بھی بات چل رہی ہے کہ جتنی صحافتی تنظیمیں ہیں وہ ان کے ساتھ سٹنگ کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی صدر پاکستان اس بل پہ سائن ضرور کریں گے۔
کیونکہ یہ صحافیوں کے تحفظ کا معاملہ ہے، یہ صحافیوں کی ان کی فیملی کا معاملہ ہے، یہ صحافیوں کے رزق کا معاملہ ہے. تو اگر وہ نہیں کرتے تو وہ انہوں نے اپنا دوسرا لائے عمل بھی بتا دیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ شکل احتجاج تک نہ جائے اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. اپنے میزبان خالد شاہ کو اجازت دیے، نئی ویڈیو کے ساتھ پھر پیش ہوں گے. اللہ نگہبان.